بڑے بھائی کا مر جانا اور درمیانے کا شاہ چین کی صحبت اختیار کرنا۔ بڑے بھائی کی عمر اسی حالت میں ختم ہو گئی اور وصل کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔ ایک مدت تک اظہار عشق سے ڈرتا رہا اور وصل کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب معشوق جو کہ مظہر تھا وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور جو اس مظہر میں ظاہر تھا یعنی حسن خداوندی اس سے جا ملا۔ اب وہ مجاز میں حقیقت دیکھنے کی بجائے بلا کسی حجاب کے حقیقت سے ہمکنار ہو گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جسم سے عریاں ہو گیا اور جسم اس شہزادی کے خیال سے عریاں ہو گیا، اور اب میں حقیقت کے وصل کی طرف جا رہا ہوں۔ وصل خداوندی کی باتیں یہاں تک تو کی جا سکتی ہیں، اس سے آگے کے احوال محض ذوقی ہیں، اور ذوقی چیزیں گفتگو میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ گھوڑے کی سواری دریا کے کنارے تک کام دیتی ہے، پھر وہ بیکار ہے، کشتی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔ اہل کال کو حال نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو صرف اہل حال ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح کشتی خشکی میں کام نہیں دے سکتی، گفتگو سے خاموشی اہل حال کے لیے گفتگو ہے۔ اگر تو اہل کال میں سے ہے تو گفتگو سے خاموشی سے ملول ہوگا، لیکن اہل حال کے لیے وہ عشق کے نعرے ہیں، تو ان کی خاموشی کو خاموشی سمجھتا ہے۔ صاحب حال کہتا ہے کہ تیرے کان نہیں ہے کہ تو اس گفتگو کو سمجھ سکے۔ صاحب ذوق کہتا ہے کہ میں تو عشق کے نعروں سے بہرا ہوا جا رہا ہوں، اور یہ بے خبر ہیں۔ دنیا دار تیز کان والے عشق کے نعروں سے بہرے ہوتے ہیں۔ مثال ہے کہ ایک شخص خواب میں نعرے لگاتا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے، دوسرا شخص جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بے خبر ہے۔ تو یہ شخص اگر جاگ رہا ہے لیکن سویا ہوا بھی ہے۔ یہ حال تو اہل ذوق کا تھا۔ اب جو فنا اور استغراق کی حالت میں ہے ان کا ذوق بھی فنا ہو چکا ہے۔ اب وہ خود مچھلی ہے، اسے کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب مشاہدہ نہ صاحب ذوق کی طرح خاموش ہے اور نہ بولتا ہے۔ یہ ایک نادر شخصیت ہے، اس کی کیفیت کا پورا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ ان کی حالت کی تشریح کرنے کے لیے شریعت کا ادب مانے ہے۔ چھوٹا شہزادہ اپنے بڑے بھائی کے جنازے پر نہ آ سکا کیونکہ وہ بیمار تھا، صرف منجلا آیا۔ شاہ نے اسے جان لیا، پھر بھی تعارف کروانے والے نے کہا کہ یہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے اور مرنے والے سے چھوٹا ہے۔ شاہ کی توجہ سے اس کی قلبی کیفیت بدلی اور قلب میں زندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے دل میں عشق الہی کا ایسا جوش و خروش دیکھا جو صوفی کو 100 چلوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انعکاس نور سے سب عالم روشن ہو گیا اور اس میں واردات اور معارف منکشف ہونے لگے اور ہر چیز مظہر صفات و کمال نظر آنے لگی۔ عالم کا ذرہ ذرہ اس کے کشف کا ذریعہ بن گیا، اس کے ذریعے علوم و معارف کا دروازہ کھلنے لگا۔ وہ علم کا دروازہ کبھی روشن دان، کبھی خود علم بن جاتا، کبھی مقصود اور کبھی اس کا آلہ بن جاتا۔ عالم ناسوت اس کی نظر میں بے قدر معلوم ہوتا تھا، اب اس کے سامنے عالم ملکوت تھا۔ روح زیبا جب جسمانی لذتوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو خواہ مجاہدے سے یا صحبت شیخ سے اسے ملکوتی انکشاف ہونے لگتے ہیں۔ شہزادے کو شیخ کی صحبت سے یہ درجہ حاصل ہو گیا، شیخ کی صحبت سے اسے باطنی سرما حاصل ہو گیا۔ اسے جو مانوی چمن حاصل ہوا وہ دائمی تھا۔ جو چمن دل میں اگتا ہے پائیدار ہوتا ہے۔ ہم رسمی علوم پر اس لیے فریفتہ ہیں کہ ہم نے ان علوم حقیقی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ جن کنجیوں سے ان علوم کے خزانے کھلتے ہیں وہ لذت دہن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ جب کسی آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ فرج کی شہوت کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کی ہوس اور بڑھتی ہے تو نانو زن سے پر شہروں کے درپے ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک سر والا سام تھا، اب 7 سروں والا اژدہا بن جاتا ہے۔ دوزخ 7 سروں والا اژدہا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں جن سے جہنمی داخل ہوں گے۔ حرص انسان کے لیے دانا اور دوزخ جال ہے، اس دوزخ کے دانا و جال سے دور ہو جا، پھر معارف لدنیاں تم پر کھل جائیں گے۔ اگر تو خدا کا عاشق نہیں ہے تو تیرے علوم پہاڑ کی صدائے بازگشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم میں سب کچھ کسی دوسرے کا عکس ہے، تیرا غصہ، تیرا ذوق دوسروں کا عکس ہے۔ جس طرح دلالہ کی خوشی اور سپاہی کا غصہ
ان کا سبب دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھ، ان عکسی احوال پر اکتفا نہ کر۔ جب تیرے اندر حقیقی وصف پیدا ہو جائے تو تیری گفتار خود اپنی ہوگی اور تیری رفتار خود اپنے بالوں پر سے ہوگی۔ علوم بے بصیرت اور احوال بے حقیقت کا تعلق وہی سے نہیں ہے، بلکہ وہ محض نفسانی چیزیں ہیں۔ سورہ نجم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام وہی سے ماخوذ ہے، خواہش نفس سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام علوم وہی سے متعلق ہیں۔ جو لوگ جسمانی ہیں اور ان کا تعلق روحانی ملائکہ سے نہیں ہے، ان کے لیے تحری اور اجتہاد وہی کے قائم مقام ہے، اس لیے اجتہادی مسائل بھی نفسانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت تھی کہ جب وحی نہ آئے تو قیاس سے کام لے۔ وحی نہ ہوتے ہوئے قیاس سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ اگر بیت کے پھل نہیں ہیں تو اس کے سایہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب کعبہ سامنے ہو تو سمت قبلہ کی تحری اور اٹکل لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر بے اٹکل اور بغیر اجتہاد کے کوئی عمل ہوگا تو وہ بدعت ہے۔ بغیر اجتہاد کے کام جبکہ ہوائے نفس ہے تو یہ ہوائے نفس اس کو اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح عنصری ہوا نے قوم عاد کو برباد کر دیا تھا۔ اگر اجتہاد سے کام لیا ہے تو پھر ہوا اسے اس طرح مفید ہوگی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید تھی۔ قوم عاد میں تکبر کی ہوا بری ہوئی تھی جو تباہی کا سبب بنی، اور وہ ابتدا اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، پھر اس سے تباہ ہوئے۔ انسان کو تکبر کی ہوا سے بچنا چاہیے ورنہ وہ ہلاک کر دے گی۔ وہی شخص جو تمہاری دستبوسی کرتا ہے، غصہ کے وقت اس کا ہاتھ گرز بن جاتا ہے۔ سانس کے ساتھ ہوا کس عمدگی کے ساتھ حلق میں آتی جاتی ہے، لیکن جس وقت خدا چاہتا ہے وہ دانت میں گھس کر تڑپا دیتی ہے۔ جب انسان درد سے بےتاب ہو جاتا ہے تو رب سے وہ ہوا نکالنے کی درخواست کرتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رب یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو رلا دیتا ہے۔ مردان نے خدا کی نصیحت کو تو قبول نہیں کیا، اب درد کی وجہ سے ہی اسے یاد کر لے۔ ہوا دلالت حال سے کہتی ہے کہ میں خدا کی قاصد ہوں، کبھی بشارت دیتی ہوں، کبھی ڈراتی ہوں۔ میں انسان کی طرح اپنے رب سے غافل نہیں ہوں، میں حکم کی پابند ہوں، حاکم نہیں بنتی۔ اگر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح خدا کا مطیع ہوتا تو میں تیری غلام ہوتی۔ اب میں تیری ملکیت نہیں ہوں، چند دن کے لیے عارضی طور پر تیرے پاس ہوں۔ ہوا اپنا اللہ تعالیٰ کی ایکایت ہونا واضح کر دیتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کا باغی ہے، 2-4 روز تجھے دنیاوی فائدہ پہنچا رہی ہوں، ان دنوں کے بعد قوم عاد کی طرح تجھے جہنم میں دھکیل دوں گی۔ اس وقت تو غیب پر ایمان لائے گا مگر وہ مفید نہیں ہوگا بلکہ باعث حسرت ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ تھا۔ جب عذاب نازل ہونے لگتا ہے تو پھر توبہ اور ایمان لانا نافع نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس حالت میں ایمان لائے اور سیدھا ہو جائے کہ عذاب غائب تھا اور اس نے اسے نہ دیکھا تھا تو پھر وہ خوشامد ہے، اسے کوئی نہ ستا سکے گا۔ یہ منہ اور حلق کی لذتیں ہمارے لیے وبال جان ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں خاک ہی کے اجزاء ہیں، صرف ان پر رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی جس قدر مرغوبات ہیں دراصل وہ رنگین اور نقشین خاک ہیں۔ پہلے اس مٹی پر پھل اور غذا کا رنگ تھا، جب وہ جزو بدن بنی اس پر گوشت پوست کا رنگ آ گیا تو یہ گوشت پوست خاک ہی تو بنتا ہے۔ جسم جو خود خاک ہے اس کی نشو و نما خاک ہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد خاک ہو جائے گا۔ انسان خواہ کہیں کا ہو چاہے کوئی ہو، قبر میں سب یکساں مٹی بن جاتے ہیں۔ سب کا یہ انجام عبرت کے لیے ہے کہ باقی رہنے والا صرف اللہ کا ہی رنگ ہے جو اعمال صالحہ سے چڑھتا ہے۔ گھنٹا جو جانور کے گلے میں بندھا ہوتا ہے وہ جانور کا جزو نہیں ہوتا، محض ایک عارضی چیز ہوتی ہے، جیسے روح کے گلے میں جسم کا گھنٹا۔ نیک اعمال کا رنگ دائمی اور باقی ہے، اسی طرح بد اعمال کا رنگ بھی دائمی ہے۔ فرعون کا جسم فنا ہو گیا لیکن اس کی سیاہ روئی باقی ہے۔ جو سچے ہیں ان کے جسم تو فنا ہو جائیں گے لیکن ان کے اعمال قیامت تک قائم رہیں گے۔
बुराई और भलाई जिस्म की नहीं है बल्कि अमाल की है जो कायम दायम है। जिस्म का रंग और रूप बेमानी है, उसका लालच बच्चों का सा लालच है। बच्चे आटे के बने हुए शेरो शुतर पर फरीफ्ता हो जाते हैं। उनसे कहो कि ये और रोटी एक ही चीज है तो तस्लीम नहीं करते। हमने भी बच्चों की तरह दामन में मट्टी भर रखी है, असल सौदे और दुकान से गाफिल हैं। बच्चे की ये नादानी इतनी मुज़र नहीं है क्योंकि वो नादान है। काबिल अफसोस तो ये नाबालिग पीर हैं कि दौलत जमा करने के दरपे हैं। बच्चों की सोच से नुकसान नहीं होता, लेकिन इन बूढ़ों की जहालत तो आफत जान है। जब जहालत और हथियार जमा हो जाते हैं तो इंसान फिरौन बन जाता है। मुफलिस को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे गुमराही के असबाब से महफूज फरमाया। खुदाई का दावा हमेशा पेट भरा करता है, भूखा नहीं करता। अगर पेट खाली हो तो शैतान उसमें कैद हो जाता है। जब पेट लजीज गज़ाओं से पुर हो तो शैतान का बाजार है जहां मकरू फरेब की चीजें फरोख्त होती हैं। शैतान ताजरों की हमाहमी से इंसान की अकल खराब हो जाती है और वो फरेब में आ जाता है। अल्लाह की जात पाक है और किसी कभी चीज को पैदा करना कभी नहीं है। हम बच्चों की तरह इस रंगीन खाक पर लटते हैं। दुनियादार लोग बच्चा सिफ्त है, उनको बुजुर्गों से इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। जो अकल के एतबार से बच्चा है, अगरचे उसकी दाढ़ी और बाल सफेद हों, वो बच्चा ही है। उसकी हरकतें तिफलाना होंगी। इंसान को चाहिए कि शरीयत का पाबंद हो जाए और अपने अमाल को हेज समझकर डरे और अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखे। बच्चों का अमल ये होता है कि तर्क अमल करके रहमत की उम्मीद रखते हैं। ये दरअसल गुरूर है और धोखा है। और अगर कोई अपने अमल को हेज समझकर अमल तर्क कर दे और फिर कहे कि अल्लाह करीम है और बेअमल पर भी फजल कर देता है, तो ये खौफ नहीं है बल्कि बुज़दिली है और तिफलाना हरकत है। कोई ये समझे कि मेरे अमल की वक़्त क्या है और कोशिश ही को छोड़ दे और कहे अल्लाह ने फरमाया है कि मायूस ना हो, इसलिए वो मुझ पर करम कर ही देगा, वो बच्चा है। भाई हकीकत अमल यह है कि अमल के होते हुए अमल को हेज समझे और खुदा की रहमत पर भरोसा करे। यही अहले मोहब्बत का रास्ता है। यानी हमने हाथ पैर मारे हैं लेकिन हमारा अमल हेज है। इश्क और मोहब्बत के जाम पी रहे हैं लेकिन वो जाम काबिल एतबार नहीं है। वहां हर चीज रूहानी दरकार है जिसमें कोई शाइबा, रिया या शिरक का ना हो। गर्ज के अमाल जरूरी हैं और उनकी तासीर रहमत और जज्बे हक पर मौकूफ है। अमाल का खुलासा सुलूक है और रहमत का नतीजा जज्बे हक है। हमारे अमाले जिस्मी साया की तरह हैं और उनके मानी यानी नीयत या रूहानी अहकाम सूरज की तरह है। बेसाया नूर सूरज से तब पड़ता है जब फना का दर्जा हासिल हो जाए। उस वक़्त औसाफ बशरी की ईंटें मफकूद हो जाती हैं तो फिर नूर के लिए ईंटों का साया माने नहीं होता। ईंट उखाड़ने से अगर रोशनी आती है तो ईंट हाँ कितनी ही कीमती हो उखाड़ देनी चाहिए। तजल्ली के वक़्त कोहे तूर ने अपने आप को रेजा रेजा कर दिया था ताकि तजल्ली उसके अंदर पहुंच सके। भूखे के हाथ पर जब रोटी लगती है तो शौक व हिर्स से मुंह फाड़ता है। हमारा जिस्म साया का सबब है और सूरज के नूर की राह में रुकावट है। जिस्म और आलमे नासूद नाबालिग दुनियादारों का गहवारा है और गहवारा बालिगों के लिए तंग जगह होती है। नाबालिग बच्चों के लिए नासूती मुनाफा दूध की तरह है। इन बच्चों के गहवारों से घर में तंगी हो रही है। अल्लाह इनको जल्द बालिग कर दे और बालिग फैल कर अपना काम कर सके। जिल्द शशुम हिकायत नंबर 91। शहजादे में सरकशी का पैदा होना और शाह का उस पर करम। उस शहजादे के शाह के फयूज और बरकत से अपने कमाल का शुबा हो गया और ख्याल करने लगा कि अब मुझे शाह की खिदमत में मजीद ताबेदारी की क्या जरूरत है। इस वसवसे और ख्याल का ये नतीजा हुआ कि उससे सब बरकत छिन गई। शहजादा चूंकि शाह की मजलिस में रहकर रूहानी गिज़ा हासिल कर रहा था, उसकी रूह को एक मुकर्ररा खुराक रोजाना शाह से हासिल होती थी। वो गिज़ा मलाइका की गिज़ा होती है, दुनियादारों की नहीं। शहजादे ने अपने अंदर एक बेनियाजी देखी जिसने बढ़कर सरकशी की कैफियत पैदा कर दी। उसने समझा कि मैं अब बाकमाल हूं, किसी और के हाथ में अपनी बागडोर क्यों दूं। जब मेरा कल्ब खुद मुनव्वर हो गया है तो दूसरे नूर का क्यों ताबे रहूं। जब मुझ में बातनी इमराज नहीं रहे
تو شیخ کے پاس کیوں جاؤں؟ جب یہ بات پیدا ہوئی تو لاکھوں بکواس بکنے لگا۔ اس کے اس خیال سے شاہ کا دل دکھا۔ اس نے کہا، اے بدتمیز، میری عطا کی یہ سزا دے رہے ہو؟ میں نے تیری بغل میں ایک چاند رکھ دیا جو قیامت تک غروب نہ ہو، اس نور کی بخشش کے بدلے میں تو نے خاک پھینکی۔ شاہ کو اس بات پر غیرت آئی کہ اس قدر احسان کے باوجود یہ شہزادہ سرکشی کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص راہ طریقت میں تکبر کرتا ہے وہ حقیقت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تباہی ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ شراب کو حرام اس لیے کیا گیا کہ اس کو پی کر انسان خود بین بن جاتا ہے۔ عداوت کا سبب عموماً خود بینی ہے۔ جو شخص اپنی خودی کے ہوتے ہوئے انانیت کی شراب پیتا ہے تو خود بین اور مردود ہو جاتا ہے۔ جو شخص میت حق کے ساتھ انانیت کی شراب پیے وہ حلال ہے، جیسا کہ اہل اللہ میت حق کے ساتھ شراب پینے والا یہ کہتا ہے کہ میں جب آنکھ کھولتا ہوں تو اللہ کی تجلیات نظر آتی ہیں، اس کے بعد میں بالکل فانی ہوتا ہوں، میری انانیت بالکل محو ہو جاتی ہے۔ اگر تو یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل و جان کی قید سے آزاد ہو جا، اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے، تب مشاہدہ ہوگا۔ اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو اور لذتوں سے اسے محروم کر دے۔ خود بینی کی مستی جس چیز سے بھی پیدا ہو، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، اس کو ترک کر دے۔ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ مستی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کی مستی گیہوں سے پیدا ہوئی اور اسی نے ان کو ناواقف بنا دیا اور دھوکا کھا گئے۔ یہ کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ان سے جدا ہو گیا اور وہ جنت سے محروم ہو گئے۔ اب شہزادے کو محسوس ہوا کہ خود بینی کی شراب نے اسے مریض بنا دیا ہے۔ ماں و من کے زہر نے اپنا کام کر دیا۔ وہ اپنی حالت پر رویا کہ اے نفس، تو نے مجھے بڑا دھوکا دیا، گیہوں کے لالچ میں جال میں پھنسا دیا۔ اب اس بیڑی کی وجہ سے اپنے مالک تک سفر نہیں کر سکوں گا۔ یہ نوحہ کر رہا تھا کہ میں نے بادشاہ کی مخالفت کا کیوں خیال کیا۔ اس نے توبہ کی اور درد میں مبتلا ہوا۔ جو ایمان کی وحشت سے پیدا ہوتا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔